بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ معزز سامعین، سردی کے موسم میں جب سردی سخت ہو جاتی ہے تو اس کے ازالے کے لیے انسان یا تو گرم کپڑوں کا استعمال کرتا ہے یا پھر آگ کا سہارا لیتا ہے۔ کپڑے کے تعلق سے پھر کبھی بات ہوگی انشاءاللہ۔ آج آگ کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔ آگ کے تعلق سے گفتگو کا دو محور، ایک تو اس کے استعمال کے تعلق سے اور دوسرا اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے تعلق سے۔ استعمال کے تعلق سے ہم سب جانتے ہیں کہ آگ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ آگ اگر میسر نہ ہو تو انسان بہت ساری مشقتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن اس کا استعمال پورے احتیاط کے ساتھ ہونا چاہیے۔ خاص کر رات میں جب ہم سونے جائیں تو اس وقت آگ کو نہ چھوڑیں بلکہ بجھا کر سوئیں۔ چراغ وغیرہ جل رہا ہو تو اسے بجھا دیں، گل کر دیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خمر الآنیہ، رات میں برتنوں کو ڈھانک دیا کرو، وہ اجیف الابواب، اور دروازے بند کر دیا کرو، وہ اطفئ المصابیح، اور چراغیں گل کر دو، فإن الفویسقۃ ربما جرت الفتیلہ فأحرقت اہل البیت، کہ ہو سکتا ہے چوہا آئے اور اس کی بتی ادھر ادھر کر کے گھر والوں کو ہی جلا دے۔ اس لیے انسان کو احتیاطی تدبیر اپناتے ہوئے سوتے وقت چراغ وغیرہ کو بند کر کے سونا چاہیے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تترکوا النار فی بیوتکم حین تنامون، جب تم سونے لگو تو اپنے گھروں میں آگ کو مت چھوڑو۔ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشہور حدیث ہے کہ ایک رات مدینہ میں ایک گھر میں آگ لگ گئی اور سب کے سب جل گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بابت بتلایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، ان هذه النار انما هي عدو لكم فاذا نمتم فاطفئوها عنكم، یہ آگ تمہارے لیے دشمن ہے، اس لیے جب سو تو اسے بجھا دو۔ تو ان ساری حدیثوں کا نچوڑ اور خلاصہ نکلا کہ سوتے وقت ہم لوگ آگ کو بجھا کر سوئیں۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ حکم عام ہے، اس میں چراغ یا اسے ملتا جلتا جو بھی آلہ ہو اس کی آگ اس میں داخل ہے۔ البتہ مسجد وغیرہ میں لالٹین وغیرہ جو لٹکاتے ہیں تو اگر اس سے بھی آگ لگنے کا خدشہ ہوگا تو اس کا بھی یہی حکم ہوگا بجھانے کا، لیکن اگر آگ لگنے کا اندیشہ اور خدشہ نہ ہو تو چونکہ یہ علت یہاں پہ نہیں پائی جا رہی ہے، اس لیے ہم اسے جلتی ہوئی چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بجھانے کی جو علت بیان کی ہے کہ کہیں چوہا آگ نہ بھڑکا دے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وقت حاضر میں لوگ تیل وغیرہ یا سائل مادہ کا استعمال کرنا چھوڑ چکے ہیں۔ استعمال کیا کرتے ہیں تو بجلی استعمال کرتے ہیں۔ تو بجلی سے جو بلب وغیرہ ہم لوگ جلاتے ہیں وہ سیف ہے، اس لیے ان کا کہنا ہے کہ اگر رات میں کوئی بندہ بلب وغیرہ جلتا ہوا چھوڑ دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آگ لگنے کی جو علت حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے، وہ علت یہاں نہیں پائی جا رہی ہے۔
ہاں البتہ اس سے ملتا جلتا معاملہ ہے ہیٹر استعمال کرنے کا۔ اگر کوئی بندہ گھر میں ہیٹر استعمال کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہاں خطرہ ہے، وہاں آگ لگنے کا اندیشہ ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ ہیٹر بستر پر پلٹ جائے یا اس میں کوئی کپڑا وغیرہ لگ جائے اور آگ جو ہے گھر میں لگ جائے۔ تو اس طرح کی اگر بات ہے تو پھر اس طرح کے ہیٹر کو بھی بجھا کر کے ہی سوئیں۔ ہاں بستر سے اگر دور کسی محفوظ جگہ پر ہے اور استعمال میں لا کر جلتا ہوا چھوڑ کر سوتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو محققین قسم کے لوگ ہیں، سائنسداں وغیرہ سب، ان کا کہنا ہے کہ لوگوں کو آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر آپ کا روم پورے طور پہ بند ہے اور اس میں ہیٹر جلائیں گے تو اس ہیٹر کی تپش سے، یعنی اس ہیٹر میں جو تپش ہوگی وہ تپش آکسیجن کو جلا دے گی اور آپ کو نقصان پہنچے گا۔ ہیٹر کو جلا کر سوتے ہیں ایسی صورت میں۔ اس لیے ہم اور آپ اپنے اپنے حساب سے حسب ضرورت، ہمیں کس طرح کا ماحول ملا ہوا ہے، ہمارا کمرہ کس طرح کا ہے، اس طرح کی رعایت کرتے ہوئے یا تو جلا کر سوئیں یا بند کر کے سوئیں۔ رہا مسئلہ اس کی طرف نماز پڑھنے کا، تو اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ آگ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ امام احمد بن حنبل وغیرہ رحمہ اللہ وغیرہ نے صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ آگ وغیرہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ علت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ علت یہ ہے کہ اس میں جو آگ پرست حضرات ہیں، جو لوگ آگ پوجتے ہیں، ان کی مشابہت پائی جاتی ہے اور غیر قوم کی مشابہت اپنانا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ دوسری علت بیان کرتے ہیں کہ اس سے انسان کا ذہن نماز سے پھر جاتا ہے اور نماز میں جو خشوع و خضوع مطلوب ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کے سامنے لکڑی جل رہی ہو تو ذہن ادھر چلا جائے گا کہ لکڑی کیسے کیسے جل رہی ہے، اور اگر شعلہ والی آگ ہے تو شعلہ دائیں بائیں جو ہوگا تو اس پر آپ کا دھیان ہوگا اور آپ نماز سے گویا کہ غافل ہو جائیں گے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اعلام الموقعین میں ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ غیر اللہ کو جو سجدہ کیا جاتا ہے اس سے جو مشابہت پائی جاتی ہے یہاں اس کا سد باب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اس کا سد باب ہے۔ البتہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا اس کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے اس کو مکروہ سمجھا ہے، یعنی آگ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کو مکروہ سمجھا ہے، اور کچھ لوگوں نے مکروہ نہیں سمجھا ہے۔ اور جن لوگوں نے مکروہ سمجھا ہے ان کی علت کیا ہے؟ آگ پرستوں کی مشابہت۔ ذرا دھیان دیں گے، یعنی آپ کے سامنے اگر آگ ہے یا ہیٹر وغیرہ ہے تو اس طرف رک کر کے نماز پڑھنے کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے۔ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی تعلیل ہے مکروہ سمجھنے کی کہ آگ پرستوں کے ساتھ مشابہت ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ آگ پرست اس آگ کی عبادت کرتے ہیں جس میں شعلہ ہوتا ہے، اور ہیٹر میں چونکہ شعلہ نہیں ہوتا اس لیے یہاں ہیٹر کی طرف رک کر کے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ اسی طرح ان کا کہنا ہے کہ سخت سردی جب پڑے تو مسجد کو گرم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ ضرورت ہے، اور آگ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا یہ مکروہ ہوا، جبکہ قاعدہ کہتا ہے الضرورات تبیح المحظورات، ضرورت پڑنے پہ حرام بھی حلال ہو جاتا ہے۔ تو یہاں جو مکروہ ہے اس ہیٹر یا آگ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا، ضرورت پڑنے پہ یہ چیز اب آپ کے لیے مباح ہو گئی، ضرورت نے اس کی حرمت کو ختم کر دیا۔ تیسری علت جو بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ عام طور پہ ہیٹر جو ہوتا ہے وہ امام کے سامنے نہیں ہوتا ہے بلکہ مقتدی کے سامنے ہوتا ہے، اور ہم تابع ہوتے ہیں امام کے، اس لیے ہمارا معاملہ بالکل اس میں آسان ہے، چونکہ براہ راست اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے اور امام کے سامنے ہوتا نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل وہ دیتے ہیں کہ سترۃ الامام سترۃ المصلی، مقتدی کا سترہ کیا ہوتا ہے؟ جو امام کا سترہ ہوتا ہے، اور چونکہ یہاں امام کے سامنے ہیٹر نہیں ہوتا ہے اس لیے کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو شریعت صحیح انداز میں سمجھنے
کی توفیق عطا فرمائے اور اسی انداز سے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مشرب مہر و وفا ہے مسلک اہل حدیث، جادہ صدق و صفا ہے مسلک اہل حدیث.